أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنا فيكم بفمه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد المجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 267. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، جو ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا لکم من الارض، ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم قصد کرو، ارادہ کرو ناپاک، گندگی، خراب چیزوں کا، منہ تنفقون، اس سے تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم لینے والے اسے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، فی، اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز، بے پرواہ، حمید، تعریف کیا ہوا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس صدقے کا ذکر ہے، اس خیرات کا ذکر ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجے کی قبولیت ہوتی ہے، اس سے وہ صدقہ، وہ خیرات کم تر درجے پر آ جاتا ہے. یعنی صدقہ تو دیا گیا لیکن ثواب جو ہے وہ اعلیٰ مقبول ترین نہیں ملا. وجہ صرف یہ بنی کہ اس چیز کو صدقہ کیا جس کو اگر بندہ خود کوئی اس شخص کو دے، صدقہ کرنے والے کو، تو وہ نہ دے. ایسی چیز رذیل، بیکار، تو ایسی چیز جو خود پسند نہیں ہے دوسروں کو دی جا رہی ہے. فرمایا صدقہ تو ہوا، چلو ثواب تو ملا، لیکن اعلیٰ ترین مقبول جو ثواب تھا وہ اس ثواب سے محروم رہا، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا جو تمہیں پسند ہو تم وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو، وہ چیز صدقہ کرو، تو اس کا ثواب بہت اعلیٰ ہے. لیکن جو چیز پسند نہیں وہ بھی صدقہ کی تو چلو غریب فقراء کے کام تو آیا، تو ثواب وہ نہیں ملے گا جو اصل ثواب ملنا تھا، مقبول ثواب سے بندہ محروم رہا. فرمایا اے ایمان والو، اب یہ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ سید علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے خرموں کا اس کے جو ہے وہ دو حصے کرتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے کمتر کہا جائے، دوسرا بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو کوئی فقیر، کوئی صدقہ وصول کرنے والا جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ کمتر، وہ رذیل، وہ کھوٹا جو انہوں نے گھروں کی صورت میں سنبھالا تھا، الگ کیا تھا، وہ اس فقیر کو دے دیتے ہیں. یہ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، اعلیٰ کو اپنے لیے صرف کر لیا اور ادنا کو رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیا فقیر کی صورت میں. کھڑا کھوٹا جس کے کہا جائے، کھوٹا دے دیا، کھڑا رکھ لیا. تو اس موقع پر آیت مبارکہ کا نزول ہوا. اسی طرح محبوب علیہ السلام نے صدقے کا حکم دیا. اب کیا بعض لوگوں نے وہی ردی خرموں کے جو ہے نا وہ خوشے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اس کا طریقہ کار کچھ ہی ہوا کہ جب حضور نے صدقے کا حکم دیا تو بعض لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب، جس سے اعلیٰ میرے پاس رہ جائے،
ادنا میں خیرات کر دوں، اعلیٰ کی خیرات نہ کرو، تو پھر اس موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو وہ چیز خرچ کرو جو ستری بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ تیسرا اس حوالے سے بھی قول ملتا ہے کہ بعض انصار صحابہ انہوں نے جو ہے وہ ردی کھرموں کے خوشے، یہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے انہوں نے اس خوشوں کو لٹکا دیا۔ ردی اعلیٰ نہیں، ادنا، کھرا نہیں، کھوٹا، وہ اس کے جو کھرمے جو تھے اس کو انہوں نے خوشے لٹکا دیے۔ کس لیے؟ فرمایا انصاری صحابہ نے کہ یہ اہل صفہ، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، دینی طلبہ جہاں موجود کا، یہ ان کے استعمال میں آ جائے گا، وہ یہ کھا لیں گے۔ مگر تھے کون سے؟ کھوٹے، ردی، ان کو وہاں لٹکایا کہ وہ کھا لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا جب ان کے اس عمل کو دیکھا کہ ردی، کھوٹا، یہ اس قسم کے جو کھرمے ہیں کھانے کی، وہ یہ خوشیاں نے لٹکائے ہوئے ہیں، اعلیٰ ترین کہاں گئے؟ تو اپنے پاس رکھ لیے۔ اچھا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرات کرنے والا کیا خود چاہتا ہے کہ اس کو ناقص ثواب دیا جائے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کو کم ثواب دیا جائے جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کر رہا ہے؟ جس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ کر جب بندہ صدقہ کرے گا، اچھی چیز چھوڑ کے جو چیز رذیل ہے اس کا صدقہ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب صدقہ کرنے والا خود اپنے ثواب کو کم کر رہا ہے۔ اس لیے محبوب نے فرما دیا کہ اپنے ثواب کو کم کر رہے ہیں۔ اور اس سے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ طلبہ پر خیرات کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کیونکہ دینی طلبہ ہے۔ اب دیکھا آپ، ہم سب کسی ادارے میں جمع ہو جائے، علم دین سیکھنا شروع ہو جائے سب کے سب، یہ بہت مشکل، ناممکن ہی سے۔ دینی معاملات، معاشی معاملات، گھریلو معاملات، دنیاوی معاملات، یہاں وہاں، اہل خانہ، بچوں، بیوی، یہ سارے معاملات جان پر ہے۔ تو ہر بندہ اس طریقے سے الگ ہی جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ چلائے ہوئے ہیں، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، دنیا کی رنگینیوں میں کوئی مصروف، تو کوئی کس طرح، کوئی کس طرح۔ اب سارے دنیا دار جو ہے دینی مدرسے میں جڑ جائے، سارے نیکوکار عالم دین، حافظ قرآن، مفتیان کرام وغیرہ سب بن جائے، ناممکن۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا تم یہ تو کام نہیں کر سکتے کہ سارے کے سارے تم جو ہے نا اس طرف آ جاؤ، لیکن یہ کام تم سے ہو سکتا ہے کہ تم اس راہ پہ چلنے والے جو مسافر ہیں اور دینی طلبہ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے وقف ہیں، فرمایا اس پہ اپنا مال تو خیرات تم کر ہی سکتے ہو، انہیں مال و متاع تو تم پہنچا ہی سکتے ہو، ان کے تم کھانے پینے کا اہتمام تو کر ہی سکتے ہو۔ تو یہ تو تمہارے لیے آسان ہے کہ تم اس طرف جاؤ گے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ درس نظامی اور حفظ کی جماعت والے بن جاؤ۔ فرمایا پھر تمہیں معاشی، گھریلو معاملات، سب دنیاوی معاملات تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن یہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن یہ کرنا آسان ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ ان طلباء جو دین کے لیے وقف ہے ان پہ اپنا مال و متاع خرچ کرو، انہیں عطا کرو مال و متاع، ان کے رہن سہن کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے دیگر ضروریات کا انتظام۔ تو اس انتظام کے لیے اپنی اعلیٰ ترین چیز کو خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کپڑا جب پھٹ گیا تو پھینکنے کے قابل ہے، تم لا کے طلباء کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں خود کھانی نہیں اور تمہارا نفس اس چیز کو پسند نہیں کر رہا، تو تم نے وہ چیز طلباء کے حوالے پیش کر دی۔ فرمایا ثواب تو ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہی ہے، لیکن فرمایا اب خیرات کرنے والا خود یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ناقص ثواب عطا فرمائے، کم ثواب عطا فرمائے، تب اس نے یہ کام کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جو بندہ خود کھاتا ہے، جو خود اوڑھتا ہے، جو خود پہنتا ہے، جو خود اچھے اچھے معاملات اپنے لیے کرتا ہے، فرمایا دینی طلباء کے لیے، غریب فقراء مساکین کے لیے، اسی طریقے سے مسافروں کے لیے، دیگر جو جو حقدار ہے ان کے لیے انہی میں سے خرچ کیا جائے، تو اب کامل ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اچھی چیز کا خیرات کرنے کا جب حکم کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہماری بات کسی اور سے ہے ہی نہیں، ہماری بات تو ہمارے اپنے لوگوں سے ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ فرمایا اے ایمان والو تم یہ کام کرو، خرچ کرو اس میں سے جو تم پاکیزہ ستھری رقم ہے تمہاری، اس میں سے خرچ کرو۔ تو ساتھ یہ بھی نتیجہ نکلا کہ کسب تم فرما کے اشارہ کر دیا
کہ تم جو کماتے ہو وہ ایسی کمائی ہو جو طیبات ہو، ستری ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، ناچ گانے کی کمائی، رشوت خوری، سود خوری، حرام خوری، زنا خوری، اس صورت میں حاصل ہونے والی رقم جو کہ خود حرام ہے، پھر اسے اچھے کاموں میں خرچ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حرام کمائی کو اچھے کاموں میں لگانا ثواب کی نیت سے، یہ تو یہاں تک معاملہ پہنچ جائے کہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنا سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے کہ جو چیزیں ہے ہی حرام اسے تم ثواب کی نیت سے آگے پیش کر رہے ہو، کیا سوچتے ہوئے کہ تمہیں ثواب ملے گا؟ یہ تو کفر والا معاملہ ہو گیا، اور انتہا درجے کا مذاق والا، ہزل والا معاملہ ہو گیا۔ اور ویسے ہی بغیر ثواب کی نیت کی بھی وہ دے ہے، تو فرمایا کہ اس صورت میں جس نے حرام کمایا، اپنے پاس حرام جمع کیا، اب وہ حرام آگے دے رہے، اس کو پتہ ہے حرام ہے تو حرام دے رہے، اگرچہ ثواب کی نیت نہ بھی رکھے، فرمایا پھر بھی اس کا آگے اس طرح دینا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لی اس نے اپنے اس عمل سے، اور جتنا مال جمع پونجی اس کے پاس جمع ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اس رقم کا کیا کروں، تو بغیر ثواب کے لیے آگے دے دے، کیونکہ اب اسے توبہ کر لی نا۔ اب توبہ کرنے کے بعد یہ مال اپنے اوپر تو نہیں لگا سکتا، یہ اب اس مال کا لازمی کچھ کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ سود، رشوت، یہ سارے معاملات آئے ہیں، پہلا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کے ورثاء کو تلاش کیا جائے، اس اہل کو تلاش کیا جائے جہاں سے اپنے لیے سود کی صورت میں، حرام کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، ان کے لیے خانہ کو تلاش کیا جائے، اس ورثاء کو، ان کے دیگر افراد کو، اگر وہ حیات ہے تو اس بندے کو تلاش کیا جائے کہ یہ آپ کی رقم میرے پاس اس طرز پر آئی ہے، لہٰذا میرے لیے رکھنا جائز نہیں، حرام ہے، لہٰذا میں یہ آپ کی رقم آپ کی طرف لوٹاتا ہوں۔ اب وہ نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اب یہ رقم بغیر ثواب کی نیت سے فقراء میں تقسیم کی جائے۔ لیکن وہی بات ہے، ابتدا توبہ ہے، سچی توبہ ہوگی، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوگا۔ بغیر توبہ کے حرام بندہ کما رہا ہے، حرام ہی اللہ کے نام میں خیرات کرے، فرمایا یہ کام بھی اس کے لیے حرام ہے۔ کہ رب عز و جل جس طرح حرام سے روکتا ہے بندوں کو، تو فرمایا اس طریقے سے کیا تم ان کے بندوں کو حرام کما کے حرام کھلا رہے ہو؟ فرمایا یہ بھی حرام، ناجائز، ثواب تو بہت دور، یہ کام ہی حرام ہو گیا اس کے لیے۔ جب نظر گھمائی جائے معاشرے میں، کیسے کیسے افراد نظر آئیں گے۔ ایک انسپیکٹرس کے منہ سے خود میں نے سنا، کیا بات کی جائے ان لوگوں کے بارے میں جو رشوت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں۔ اور کہنا یہ تھا کہ دعا کرے حج پہ جانا ہے، تو مطلب کئی ایسے افراد ہیں، کئی بہت بڑی تعداد ہے، ہر جگہ جگہ چوک محلوں میں آپ کو اس قسم کے افراد ملیں گے جن کا کاروبار سود کا ہے، رشوت کا ہے، حرام خوری کا ہے، لیکن دل میں بڑی اچھی تمنا لے کے بیٹھے ہیں، حج پہ بھی جائیں، عمرے پہ بھی جائیں، لوگوں کو بھی بھیجیں، یہ وہ، مگر یہ سوچے کہ یہ جو آ رہا ہے پیسہ وہ تو حرام کا آ رہا ہے، اور حرام کے پیسے جانے والا اچھے کاموں میں اگر خرچ کرے تب بھی وہ حرام ہے۔ تو ان پیسے سے اگر حج وغیرہ کرنے بندہ چلا جائے تو مجھے بتائے کہ رب کی رضا نصیب ہوگی، بلکہ ایسا بندہ اگر حرم شریف پہنچ جائے تو حرم بھی کانپ اٹھے گا، کس طرح خون آلود بندہ، ناقص اور ساتھ ہی ساتھ نجس بندہ جو ہے اس وقت حرم شریف کی زمین پہ کھڑا ہے۔ پہلے توبہ ہے، استغفار ہے، کمائی کو درست کرنا ہے، سترا بنانا ہے کمائی کو، اس لیے فرمایا تجیبات پاکیزہ، فرمایا انفقوا من تجیبات، پاکیزہ خرچ کرو، اگر خبیث شے ہے تو اس کو کبھی قریب نہ کرنا۔ تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو تو تم پر تو سخت عذاب ہی عذاب آنا ہے، آخرت میں ایک روپے کا حساب ہونا ہے۔ لیکن یہ جو مال و متاع تم کسی فقیر کو دے رہے ہو تو فرمایا کوئی حاجت نہیں، یہ تمہیں دیا تو نہیں میں حرام کام کیا، پہلے کمایا حرام پھر دیا تو حرام، ڈبل جرم ہو گیا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اپنی کمائی کو کتنا بندے کو ستھرا رکھنا چاہیے، جھوٹ کی آمیزش اس میں آ جائے، اس طریقے سے دھوکہ فریب آ جائے، ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ یہ خراب ہے اور ہم نے اس کو اچھا کر کے سیل کر دیا، سارے حرام کاری میں شمار ہے۔ یہ وہ نہیں کہ سود ہی حرام کی طرف جائے گا، رشوت یہ حرام کی طرف جائے، فرمایا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ کام کیا ہوا، آپ نے دیکھ لی ایک چیز کو کہ وہ صحیح نہیں ہے اور آپ نے اس کو ستھرا کر کے پیش کر دیا آگے کہ نہیں بہت اچھا ہے۔ کئی ایسے مکانات فروخت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کئی ایسے، اس کو رنگ و روغن کر کے، ڈیمولیشن وغیرہ کر کے، اب اس کو پرانے کو بہت اچھا، مثال کے طور پر دیوار پہ پانی چسپا ہے، نظر آ رہا ہے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس پوزیشن میں گھر بیچیں گے، بکے گا ہی نہیں، اب کیا کیا جائے، کہا اس میں چلو آج کل جو چادریں آتی پلاسٹک کی، وہ چادر جو چپک جاتی ہے صحیح طریقے سے،
اب وہ ٹائل نما ہوتی ہے، ہوتی ٹائل نہیں ہے لیکن ٹائل نما ہوتی ہے کہ دیکھنے سے لگتا ہے ٹائل لگے ہوئے، فائبر ٹائپ کی ہوتی ہے. اب وہ اس کے پیس ہوتے ہیں، اب وہ پیس چسپا کر دیجیے، دیوار بھی زبردست ہو گئی، ایسا لگا کہ جیسے آج جیسے ٹائل لگائی ہے. اب جب قریب سے بندہ ہاتھ لگائے گا تو محسوس ہوگا ٹائل تو نہیں، یہ تو پلاسٹک لگا ہوا ہے، لیکن دور سے دیکھنے والوں کو ٹائل ہی محسوس ہو رہا ہے. یہ لگایا، گھر اچھا ہو گیا، 4 پیسوں کا اضافہ بھی ہو گیا، سیل ہوئی، اس کو بیچ دیا. لیکن مجھے بتائے کتنا بڑا فراڈ ہو گیا، کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا. جو چیز دکھا کے دینی تھی آپ نے اس کو چھپا دیا، بیوقوف بنایا، ایک مسلمان کو دھوکہ دیا آپ نے، اس طریقے سے اس کو سیل کیا چند روپیوں کی خاطر، جس سے آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے بھی استعمال میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، رہنے والا ہے کہ اپنے گھر کو کھاتے وقت، انتقال کے وقت گھر کھا کے جاتا ہے، اس کی رقم کھا کے جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. رہنے والا جس گھر میں رہ رہا ہوگا، اب ایک گھر بیچا گیا دھوکے سے، رقم حاصل کی گئی، وہ رقم دوسرے گھر میں لگائی گئی، اب وہ اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس وجہ سے اس نے اچھا دیکھ کے مجھ سے گھر لے لیا، حالانکہ اچھا نہیں تھا وہ. اب یہ رقم اس کے پاس آئی، اس نے گھر لے لیا. اب لینے والا جب خود وارث جو انتقال کرے گا تو کیا یہ گھر کی رقم کھا چکا ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ گھر کی رقم تو وراثہ میں جائے گی، اس کو نہیں ملنا ہے اس میں سے کچھ بھی، کیونکہ تو وارثوں کا حصہ ہوگا نا. یہ انتقال کرے گا گھر کے، لیکن اس نے وہاں فرار کر کے جو اپنے نام پہ گھر کیا، کیا فائدہ ہوا؟ اتنا بڑا دھوکہ کیا اس نے. اب بروز محشر اس کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا. وہ بندہ اس کا گریبان پکڑے گا، رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے دھوکہ دیا. کتنی رسوائی ہوگی، کتنی رسوائی. آج کل لوگ اس بات کو تو بالکل ہلکا جانتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری چیز بک جائے، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چیز نظر بھی آ جائے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی عارضی ہے، فلاں 10 سال پہلے کیس ہوا تھا، اب تو صحیح ہے، بالکل مسئلہ نہیں ہے. آپ سوچیں نا کتنا، کس قسم کے، کس طریقے سے دھوکے دیے جا رہے ہیں. پھر یہی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ پولیس رشوت لے رہی ہے، یہ بندہ بات کر رہا ہوگا کہ وہ چور جو چوری کر رہا ہے، تو وہ تو سب اعلانیہ کر رہے. تو آپ نے بھی تو کچھ کام غلط ہی کیے. آپ نے کون سا کام اچھا کر لیا؟ جو کام آپ نے کیا مجھے بتا وہ کیا حلال تھا؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے یہ چیز بھی رائج بروکری کے حوالے سے، کہ بروکر جو ہے وہ چیز بکوانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اگر وہ لینے والا یا دینے والا کسی حد تک پیچھے ہٹے کہ بھئی ہم جو ہے نا اس سودے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب سیٹنگ نہیں ہو رہی ہماری، تو وہ جو بیانیہ کی رقم ہوتی ہے جسے ٹوکن کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپ کا ضائع ہو گیا. کتنے غلط غلط طریقے رائج ہیں. نمازی حضرات بھی اس میں ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اب ٹوکن کی رقم دو گئی آپ کی. اب اس کے عوض کیا دیا آپ نے اس کو؟ دھوکہ. اب کسی کی کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، شرعی حکم یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے اس کا ٹوکن اس کو واپس کریں، یہ لے بھائی آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا ہمت آ رہے کہ میں اس کو ٹوکن نہیں دوں گا، ٹوکن کتنے دن تک آپ چلا لو گے، اس ٹوکن سے آپ کتنا کما لو گے. لیکن جو حرام کی کمائی آپ کے پاس آئی اگر لاکھوں میں بھی ہونا تو حلال کے 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتی. خوشی سے آپ واپس کرتے ہیں. اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے بیچا ہوا مال، سیل کیا ہوا مال واپسی نہیں، مال واپسی نہیں، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ بات ہی شریعت سے ٹکرا رہی ہے. شریعت کی روح سے کیا ہے؟ فرمایا کوئی تم سے مال لے جائے، خرید و فروخت کرے، اس کے بعد اگر اس کے سمجھ نہ آئے یا وہ دینا چاہے واپس، خوشی خوشی لے لو. یہ حکم ہے. کیونکہ مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے، بالکل ہوتا ہی جا رہا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں، کہاں سیکھے، کیا سمجھے، کہاں حاضر ہو. تو وہ دین سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کے حربے استعمال کرے. الل اعلان لکھا ہوا ہے، اعلان کہا کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ سنا، کلمہ سنائے گا. نمازی ہے، کہا 5 نمازی. حج الحج الحاج، اتنے حج کیے. اچھا تو یہ دکان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیچا ہوا مال واپسی نہیں. یہ کیا لکھ دیا؟ یہ تو شریعت سے ٹکرا رہا ہے. اتنے حج کر لیے، اتنی باتیں کر لی، اللہ کے بندے لکھا کیا؟ یہ تو شریعت کے خلاف کام لکھا ہوا ہے. کوئی بھی لے جائے ٹھیک ہے، واپسی ملا رہا خوشی سے لو. آپ یقین کریں ہمارا اس حوالے سے کپڑے کے حوالے سے کام، لیکن آپ یقین کریں 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد جو کسٹمر واپس لے گا نا کسی حوالے سے، یہ اللہ کا کر رہے ہیں. اس میں یہ بات کر رہا ہوں، قرآن مجید سامنے کھلا ہوا ہے. جیسے ہی لے گا نا واپس، آپ یقین کریں خوش دلی سے ہم لیں گے. میں ہوں گا، میرے ورکر ہوں گے، جو بھی ہوگا، بھائی ہوں گے، جو بھی ہوگا، خوشی سے لیں گے، مسکراتے ہوئے. اور یقین جانیں جیسے اس میں لیا ہے نا، چند دنوں کے اندر ہی، چند ہفتوں بھی نہیں، 1 2 دن 3 دن یا آج ہی اس سے بھی اچھے ریٹ میں کوئی آئے گا وہ لے کے جائے گا. کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا. اب سوچے
تو آپ بندے فائدے کی طرف آئے تو اسے مسلمانوں کو فائدہ دینے کی کوشش تو کریں. اللہ آپ کو کبھی اس عمل سے محروم نہیں فرمائے گا برکت سے, وہ آپ کو بھر بھر کے برکت عطا فرمائے گا. ایک دو نے کئی تجربے کر لیے سے, کئی تجربے, یار یہ تو واپسی لایا تھا, اب یہاں وہاں کے لوگ پریشان کہ بھائی واپسی لایا, نفع بھی گیا, سیل بھی, یہ سب. آپ کو ڈرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, تو رب کا وعدہ ہے رزق کا, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اس کو دینا ہے تو دینا ہی دینا ہے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں تو وہ کرنا ہے نا. تمہیں کیا حکم دیا گیا, تم دھوکہ نہ کرو. تمہیں کیا حکم دیا گیا, نماز کا وقت تو کام چھوڑو, نماز کے لیے آ جاؤ. تمہیں کیا حکم دیا گیا کہ جو چیز تم نے خراب نکلی تم اسے اچھی بیان کرتے ہوئے نہ بیچو, اس کو بتاؤ یہ چیز خراب ہے. تو تمہیں جو کہا گیا تمہیں وہ کرنا ہے. تم اس چیز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو جو رب کا وعدہ ہے, جو رب کو دینا ہے, تم اس چیز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہیں رب عطا فرمائے گا. ہمارا کام ہمیں کرنا ہے. میرے رب کی رحمت جس شامل حال نہیں, تو جو اس کی رحمت کے تحت ہے وہ اس کو کرنا ہے, وہ اس کو عطا فرمانا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. فرمایا کوئی چوپائے زمین میں ہے ہی نہیں ایسا جس کا رزق اللہ پر نہ ہو. ہر ایک کا رزق اللہ رب العزت پر ہے, اس کے رزق کا وعدہ اسی کی طرف سے ہے. تو جو وعدہ اس کی طرف سے وہ اسے عطا فرمانا ہے. لیکن جو ہمیں کام کرنا ہے ہم اس کام کو چھوڑ دیں. کتنی عجیب سی بات ہو گئی. تو بہت سارے اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ خاص طور پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو فرمایا اس طرح نہ ہو, پاکیزہ کماؤ, پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ستری کمائی ہو ستری خرچ ہو. تو یہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یاد رکھنا جسم میں دو اعضاء ہیں, ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے. اعلیٰ کیا سے ہے؟ فرمایا دل و دماغ. ادنا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں. فرمایا جو ادنا ہے نا ہاتھ پاؤں, اس کو تم دنیاوی کاموں میں مشغول کر دو, پرواہ نہیں, دنیاوی کاموں میں لگ جائے. ادنا کو جو ہاتھ اور پاؤں ہے. لیکن جو اعلیٰ ہے نا دل و دماغ, فرمایا اس کو جو ہے در حقیقت اللہ اور اس کی محبت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا دو. کہ دل تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگ جائے, دماغ میں اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا خیال بس جائے. فرمایا کامیابی تمہارے لیے ہے. اس طرز پر وقت گزارا جائے, اس طرز پہ دنیا کی جو معاملات گزارے جائے, کیونکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, دماغ میں جب اس کا خیال ہو تو بھی فائدہ کیا ہوگا. فرمایا دل بھی تو ایک گھر ہے, ایک مکان کے طرز پر تو ہے. جس مکان کے اندر کوئی مکین موجود ہو تو وہاں سانپ بچھو دیگر موذی حشرات الارض نہیں ہوتے. فرمایا اسی طرح جس دل کے اندر اللہ کا خوف بچ جائے اور جس دل کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے وہ دل آباد ہو جائے, فرمایا اس کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو تقویٰ کا نور عطا فرما دیتا ہے. اب وہ نور سے منور ہو جاتا ہے, وہ آراستہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس طریقے سے رہتے ہوئے اپنے دل کو آباد کریں. دل میں جو ہے محبت رسول ہو اور دماغ کے اندر اس حبیب کا خیال ہو. فرمایا اس طرز پر, اور ہاتھ اور پاؤں چونکہ وہ ادنا حصہ ہے تو وہ دنیا میں مشغول ہو, لیکن دل اور دماغ فقط اور فقط جو اعلیٰ ہے فرمایا وہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں مشغول ہو. تو فرمایا اس طرز پر زندگی گزاری جائے اور خرچ کے حوالے سے اس طرز پر اپنے آپ کو خرچ کیا جائے. یہ بھی خرچ کرنا ہے, دل و دماغ کو راہ الہی میں خرچ کیا جائے. اب دیکھیں آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے, دل میں کیا کیا معاملات آ رہے ہیں. فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو کس طرح ہو؟ یاد الہی میں بندہ مشغول ہو, محبت رسول میں بندہ جھومتا رہے, درود پاک پڑھتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں بہت اعلیٰ ہے, لہٰذا تمہارا اس کا خرچ کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. اور جو ہاتھ پاؤں ہے, جو ادنا ہے, وہ دنیا کے معاملات میں مشغول رہے. تو ہر وہ شے جو من طیبات ما کسبتم کے تحت ہے, فرمایا پاکیزگی ہو, ستھرا ہو, تو فرمایا وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. تو ہمیں دل و دماغ دیے شکرانے کے طور پر, ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اس چیز پر خرچ کریں جو اس مقصد کے لیے ہمیں عطا کی گئی. وہ ہے اللہ رب العزت کی یاد, خوف خدا, محبوب سے محبت. اس میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی کمائیوں کو ستھرا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حلال کمائی نصیب فرمائے, اور ساتھ اس حلال کمائی سے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمیں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, درس قرآن میں حاضر